عطا فرمائی ہیں، جو بے شمار خصوصیت عطا فرمائی ہیں، ان تمام خصوصیت میں سے جو اخص الخصوص یعنی سب سے اہم ترین جو خصوصیت ہے وہ معراج کی رات شب اسریٰ کے دھولا کو مکان سے اٹھا کر لامکان بلا کر ماتھے کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروانا ہے۔ یہ وہ خصوصیت، یہ وہ مرتبہ مقام، یہ وہ شان ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آیت کریمہ میں فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ محبوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انہ کی ہو ضمیر چاہے سرکار دو عالم کی طرف لوٹا دو تب بھی معنی درست اللہ کی عطا سے، یا اللہ کی طرف لوٹا دو، وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان فرماتے ہوئے اپنی حمد و ثنا بیان فرماتا ہے، اور کبھی اپنی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان فرماتا ہے۔ یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان القرآن انزل علی 7 احرف، تو قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ 7 قراتوں پر، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 معنی پر۔ اب ایک معنی تو بالکل واضح ہے، ہر اردو ترجمہ دیکھنے والا یہ اس کو جان سکتا ہے، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ جو اردو پڑھنے والا ہوگا، جو اردو پڑھ لیتا ہے سمجھ لیتا ہے، وہ ترجمہ پڑھ کے اللہ کے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی جو اس سے نزدیک ترین ہے وہ عربی زبان کا واقف جانتا ہے۔ تیسرا معنی جو باریک تر ہے وہ فصاحت و بلاغت جاننے والا انسان جانتا ہے۔ چوتھا معنی جو اس سے بھی باریک تر ہے وہ حقائق اور معارف سے آگاہ لوگوں کا کام ہے۔ اور پانچواں معنی اس سے بھی بالکل باریک ترین ہے جو اعلیٰ درجے کے صوفی علماء کرام کا کام ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اسی پہ قیاس کرتے جاؤ۔ الغرض یہ جس قدر معارف اور حقائق میں وہ شخص بلند پایا ہوگا اتنا ہی قرآن شریف کے حقائق سے واقف ترین ہوتا چلا جا رہا ہوگا۔ اچھا، یہ جو حال ہے یہ علماء ظاہر کا ہے، اور اگر صوفیہ مشائخ کی طرف نگاہ ڈالیں انہیں قرآن کا کیسا علم تھا تو ایک نظر اس پہ ہم ڈال کے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سیدی عمر محضار ایک بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو صرف یہ جو آیت کریمہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، اگر چاہوں اس کی تفسیر لکھوں تو 1,00,000 اونٹوں کا بوجھ لاد ڈالوں، لیکن اس آیت کی تفسیر پھر بھی ختم نہ ہوگی۔ یہ علم باطن جن کے دل پہ اللہ القاء فرماتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے، اور جن کے سینے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کے خزینے سے کھلے ہیں، جن کے سینے میں کوئی کینہ نہیں، جہاں ابر رحمت بھی آتی ہے اور جہاں رب کی رحمت بھی اترتی ہے، اللہ کے انوار کی تجلیاں یہ سینے برداشت کرتے ہیں۔ ان کا قرآن فہمی دیکھیے، ان کا علم دیکھیے، ان کی ریسرچ دیکھیے کیسی ہے۔ ایک آیت کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 1,00,000 کتابیں لکھ دوں، یعنی اتنی کتابیں لکھوں کہ 1,00,000 اگر اونٹوں پہ لادی جائیں تو پھر بھی 1,00,000 اونٹوں کی تعداد ختم ہو جائے، لیکن میری ایک آیت کی تفسیر پھر بھی ختم نہ ہو سکے گی۔ ایک بزرگ علی حواس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کے علوم پہ مطلع فرمایا۔ اب سورہ فاتحہ ہر کوئی نماز کے اندر پڑھتا ہے،
تو آپ فرماتے ہیں میں چاہوں 1,40,999 علوم مجھے اس سے حاصل ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ سے۔ اور آگے چلیے، سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے میرے بھائی افضل الدین نے سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علم حاصل کیے۔ یہ حال تھا صوفیاء کرام کا۔ اگر ایک نگاہ صحابہ کرام کی طرف ڈالو، کہو ذرا سبحان اللہ، تو ان کا علم تو ویسے بھی ما وراء الورا ہے، بلکہ ولی کو علم سرکار کے وسیلے سے ان صحابہ سے ملتا ہے، کیونکہ صحابہ سے علم تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا۔ یہ علم جو بتدریج سینہ بسینہ ہوتا ہوا ان صوفیاء کے سینے میں گیا اور علوم ان کے سینے میں منکشف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کزن ہیں، سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، جن کو مصطفیٰ نے 2 بار سینے سے لگا کے دعا دی، اللہم علمہ بتأویل القرآن، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا۔ پھر انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، سبحان اللہ، علم کے دریا بہا دیے، اتنا علم ان کے سینے میں ڈال دیا گیا، اتنا سینہ ان کا علم قرآن سے منور ہوا کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، فرماتے لو دا علی اکالن لوجدت فی کتاب اللہ، رب کعبہ کی قسم، اے رہتی دنیا تک رہنے والے انسانوں سن لو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سینہ میرے سینے سے مس ہوا، ید اللہ کے ہاتھ اٹھے تو مجھے علم قرآن کا اتنا ملا، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں کہیں ڈوبوں گا نہیں، قرآن کھول کے پڑھوں گا، لوجدت فی کتاب اللہ، میری اونٹ کی رسی گم ہو جاتی ہے، میں تلاش کرنا چاہوں تو قرآن سے اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اونٹ کی رسی گم ہے تو قرآن پڑھو، رسی مل جائے۔ یہ کس سے سیکھا ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا، ان کے شاگرد ہیں یہ۔ پھر علی کا علم کیا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مولا علی کا علم کیا ہوگا؟ مولا علی کا قد اگر کوئی ناپنا چاہے تو اس کی پگڑی گر جائے، حضور مولا علی شیر خدا کا کوئی قد ہی نہیں ناپ سکا۔ یہ حال ہے آپ کی عظمت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با کا نقطہ ہے، بانی با کا نقطہ، اگر اس با کے نقطے کی تفسیر لکھنا چاہوں 80 اونٹ لاد دوں، سبحان اللہ، اس با کے نقطے کی تفسیر پھر بھی ختم نہ ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں ہم ایک بار بیٹھے، حضور مولا علی شیر خدا نے بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر بیان کی، عشاء کے بعد بیٹھے، تفسیر بیان ہوتی رہی، علوم و معارف کے دریا بہاتے رہے، علم منکشف کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، پوری رات بیت گئی، لیکن بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی تفسیر مولا علی مکمل بیان نہ کر سکے۔ ایسے علامہ ہو، اور جس سرکار سے مولا علی کو علم ملا اس مصطفیٰ کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو تارے ہیں نا، اور پھر جو چاند ہے جو سورج ہے جن سے روشنی یہ لیتے ہیں، پھر ان کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب کے اندر نہ ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ہر خشک و تر کا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو شخص اولین آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے، یعنی اولین آخرین قیامت تک ہر علم اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ حجت الاسلام جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی جس کا نام ہے یاقوت التاویل، 40 جلدیں بھر دی تفسیر کے اوپر۔ ابن نقیب ایک مفسر گزرے 100 جلدیں قرآن کی لکھ دی۔ جلد جیسے ایک کتاب ہے نا، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، وہ موٹی جلد ہوتی ہے، 100 جلدیں قرآن کی تفسیر کے اندر لکھ دی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے علامہ اوفوی، انہوں نے تفسیر لکھی تو 120 جلدیں لکھ گئے۔
علامہ ابو بکر بن عبداللہ بن محض نے قرآن کی صرف سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر لکھ لی، 40 جلدیں بھر دی۔ اور پھر انتہا کس نے کی ہے؟ امام ابو الحسن اشعری، جن کو ماننے والے اشاعرہ کہلاتے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے 600 جلدیں لکھ کے قرآن کی تفسیر کو مکمل فرما دیا۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہ جلدیں موجود تھیں، اور ان کی سن وفات 911 سن ہجری ہے۔ یعنی یہ جن کے سینے میں علم ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، سبحان اللہ۔ اور جس محبوب کو رب نے خود قرآن سکھایا ہو، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔